لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ یہ بظاہر ایک بستی ہی ہے، لیکن اس بستی کی شان کیا ہے؟ یہ کیسے بسا؟ مدینہ منورہ کیسے بسا؟ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے۔ صرف اشارہ کیسے بسا؟ اللہ کے ہر نبی نے حج کیا، اکثر انبیاء نے حج کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہزاروں امتیوں کے ساتھ حج کے لیے آئے، اور حج کر کے جب آپ اپنے وطن واپس جانے لگے تو وطن واپس جاتے مکے سے اگر ملک شام واپس جایا جائے تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی جو وہ زمینی راستے سے جائے گا، اور اس وقت بھی جب آقا کے ظاہری دور میں بھی جب لوگ مکے سے ملک شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کر کے اپنے وطن ملک شام لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابھی کوئی بستی نہیں تھی وہاں جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں اپنی جوتیاں اتار لی، اور اتار کر بہت ادب کے ساتھ آپ اس بستی میں چلنے لگے۔ کھجور کے درخت تھے اور باغات تھے کھجوروں کے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے جھیلیں تھی، بڑا خوبصورت نخلستان تھا، وہ کوئی آبادی وہاں نہیں تھی۔ لوگوں نے حضرت کلیم سے پوچھا، اے جلالی پیغمبر، صاحب جلال نبی، یہ تو بتائیں کہ آخر اس نخلستان سے آپ کو اتنا پیار اور آپ کو اتنا ادب کیوں ہے؟ تو جناب کلیم نے فرمایا، جس کے صدقے نبوت ملی ہے وہ آخری نبی اسی زمین پر آرام کرے گا، وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور قیامت تک وہ یہیں آرام فرمائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء امتی تھے، علماء، ان لوگوں نے کہا، اے کلیم، جس سے محبت آپ کرتے ہیں، جس کا احترام آپ کرتے ہیں، تو ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں؟ آپ ایک کام کریں، اب آپ جائیں اور ہمیں اجازت دے کہ ہم یہیں رک جائیں، ہم یہیں پر ٹھہر جائیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رکنے کی اجازت دے دیں، تاکہ جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کی زیارت کریں گے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آ سکا، ہم یہیں مر کر دفن ہو گئے، تو جب وہ ہماری قبروں کے قریب سے چلے گا تو اس کی نالین سے غبار لگ کر ہماری قبروں پہ پڑے گا، وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طریقے سے وہاں ایک بستی بس گئی، اور اس بستی کا نام ہو گیا یثرب۔ اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے، اب چونکہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، بستی بس گئی۔ اب بستی بس گئی، بستی بسنے کے بعد چند صدیاں بیتی، ان کے بچے ہونے لگے اور وہ سب بڑھنے لگے۔ پھر ایک شخص تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کا نام تھا تبع اول حمیری۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے دل نے چاہا کہ میں جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کروں۔ وہ دورہ کرتے کرتے اسی بستی میں آیا جس کو آج اور ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو تحفے تحائف دیتا، تقسیم کرتا، صدقہ خیرات دیتا۔ جب لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے تو لوگ دوڑے دوڑے کشاں کشاں اس کے پاس آ جاتے صدقات لینے کے لیے۔ لیکن جب وہ اس نخلستان میں آئے جس کو یثرب کہتے تھے، اس کے ملنے کوئی نہیں آیا، کوئی اس سے ملنے نہیں آیا، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ عجیب بستی ہے، یہاں کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، کوئی آیا نہیں۔ تو اس کو بتایا گیا، تبا، یہ کوئی معمولی بستی نہیں بلکہ یہ آخری نبی کی آرام گاہ ہے، یہ لینے والا نہیں دینے والا شہر ہے۔ یہ بستی لینے والی نہیں بلکہ دینے والی ہے۔ سبحان اللہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو کہا یہ دینے والی بستی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا توریت میں آخری نبی کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا رک جانا، بستی کا بس جانا۔ تو وہ اس کے ساتھ جو علماء تھے، ان بڑے علماء نے 700 لوگوں نے کہا اب ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رک گئے یہاں تب ہم بھی یہیں رکنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریں کہ میں خط دیتا ہوں
وہ خط جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کو دے دینا کہ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، وہ میری شفاعت کریں، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنے بچوں کو دینا، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، آخر کار میرا خط پہنچ جائے۔ اور پھر اس نے 701 مکان تیار کیے۔ کتنے؟ 701 مکان، اور 700 علماء تھے، 700 میں رہنے لگے، اور ایک مکان اس نے بہت بڑا اور خوبصورت بنایا، اور کہا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو میں ان کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتا، تو یہ ایک مکان ان کے لیے، یہ ایک مکان ان کے لیے ہے۔ اور پھر کہا کہ بھئی وہ مکان خالی رہے گا، پتہ نہیں کب آتے ہیں۔ تو جو 700 علماء کے سردار تھے، سب سے بڑا عالم تھا، اس کو کہا یہ مکان آپ کا نہیں، لیکن ان کے آنے تک اس مکان کی خدمت کے لیے آپ کو رہنا ہے، چراغ جلانے کے لیے۔ آپ مکان کس کا ہے؟ حضور کا، اور رہے گا کون؟ وہ سب سے بڑا عالم۔ کہا کہ یہ مکان میں جب وہ نبی آئیں گے نا تو وہ اپنے مکان میں رہیں گے، وہ کسی اور کے مکان میں نہیں رہیں گے۔ تو 700 مکان علماء کے لیے اور یہ ایک مکان سید الانبیاء کے لیے طباء نے تعمیر کیا۔ تو جو سب سے بڑے عالم تھے پھر وہ رہنے لگے، پھر انہی کے پاس خط تھا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا۔ آخر کار جب حضور تشریف لائے تو اس مکان میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں رکوں گا۔ تو وہ جو اونٹنی رکی تو ظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں رکے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں نہیں بلکہ حضور اپنے خود کے مکان میں رکے۔ 1000 سال تک ابو ایوب کا خاندان حضور کے گھر میں رہتا رہا۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے 1000 سال تک ان کو اپنے گھر میں رکھا، حضور ان کے گھر میں نہ رہے، لیکن ابو ایوب انصاری کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی میزبانی کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے اور وہاں بڑا ادب کا مقام ہے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت وہاں کا ادب ہے۔ مدینہ شریف لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ اپنی دھن میں رہتے ہیں، جانے کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے ادب۔ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجاب۔ کہ آسمان کے نیچے ایک مقام ایسا ہے شہر رسول، بارگاہ رسالت، جو عرش سے زیادہ عظیم ہے۔ یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں، لیکن برا ہو بے ادبی کا، بد تہذیبی کا، لوگ وہاں جا کے وہاں جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو اللہ تمہارے اعمال حبط کر لے گا، ختم کر دے گا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، بلکہ تم کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی تو۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی شخص کیلا ٹھوک رہا تھا، کیل ٹھوک رہا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ مولا کہنا دیکھا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ حضور کی چوکھٹ جو ہے وہ اس کو درست کرنے کے لیے کیل ٹھوک رہا۔ کہا جا یہاں سے، چوکھٹ نکال کے لے کے جا اور وہاں سے بنا کے لا کے یہاں لگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنا حرام ہے، حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کی جا سکتی، یہاں ادب کے ساتھ رہو۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ کسی نے آواز بلند کی، فرمایا خبردار حضور کے آرام میں خلل نہیں کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین کے اوپر زندہ تھے، آج اپنی قبر انور میں اس سے اور زیادہ اعلیٰ شان سے زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر